السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب اور میں ہوں درخشان بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک کے خاتمے پر اہم پیش رفت۔ چیف الیکشن کمشنر کی نامزدگی کے لیے اپوزیشن اور حکومت نے اپنے پہلے دیے گئے نام واپس لے لیے۔ حکومت اور اپوزیشن چیف الیکشن کمشنر کے لیے نئے نام لانے پر متفق۔ چیف الیکشن کمشنر، حکومت اور اپوزیشن چند روز میں دوبارہ نئے نام پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے نوشیرہ میں 28 ایکڑ پر محیط ذخیر ڈرائی پورٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ڈرائی پورٹ سے نوشیرہ کے عوام کو فائدہ ہوگا، تجارت اور روزگار بڑھے گا۔ آج تک ریلوے کی بہتری کے لیے پیسہ نہیں خرچ کیا گیا۔ ML1 پاکستان ریلوے میں انقلابی تبدیلی لائے گا۔ ریلوے اور PIA کو اپنے نجی شعبے کے ساتھ مقابلے کے قابل بنانا ہے۔ ماضی کی حکومتوں میں تمام فیصلے کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتے تھے۔ ملک کو فلاحی ریاست بنانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا اساخیل ڈرائی پورٹ کا نام اساخیل پیر پائے رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے نے 50 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ ایک سال میں مکمل کیا۔ ہم نے ریلوے کے ریونیو کو بڑھایا، ریلوے کے تمام سسٹمز کو کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں۔ بولے کہ میں احتساب آرڈیننس کا مخالف ہوں، ڈیزل کو جانے دو۔ عمران خان سچے اور سیدھے انسان ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک بولے کہ نوشہرہ کے عوام نے PTI کو بھرپور عوامی مینڈیٹ دیا، اگلے چند برسوں میں نوشہرہ کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ عمران صاحب آج پھر ذخیل نوشیرہ ریلوے ڈرائی پورٹ کے منصوبے پر تختی لگائی، جس کی بنیاد وزیر اعظم نواز شریف نے رکھی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا ذخیل نوشیرہ ریلوے ڈرائی پورٹ کے افتتاح پر رد عمل۔ کہا عمران صاحب آپ اتنے نالائق ہیں کہ 16 ماہ میں نواز شریف کے منصوبے جیسا ایک منصوبہ بھی شروع نہیں کر سکے۔ عمران صاحب ہر روز نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے پہ اتنی تختی، شرم تو آتی ہوگی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی اسد عمر سے چین کے سفیر یاؤ جنگ کی ملاقات۔ سی پیک اور اقتصادی تعاون سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبے مکمل کرنے کی رفتار میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ اسپیشل اکنامک زونز کا قیام اور اس پر عمل درآمد حکومت کے اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ یاؤ جنگ کہتے ہیں کہ چینی سرمایہ کاروں اور پاکستانی مینوفیکچرنگ صنعتوں کے مابین تعلقات کو فروغ دینے کے لیے خواہاں ہیں۔ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے سوال نامے کا 38 صفحات پر مشتمل تفصیلی جواب بھجوا دیا۔ تفصیلی جوابی رپورٹ میں FATF کے اٹھائے گئے 27 نکات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قانون، پالیسی سازی اور عمل درآمد سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی منسلک۔ اینٹی ٹیرر فائنینسنگ پر دی گئی سزاؤں کی تفصیلات بھی جوابی رپورٹ میں شامل۔ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو 10 سال قید اور 50 لاکھ جرمانے کی سزائیں دی جائیں گی۔ قانون سازی کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں برف پگھلنے لگی۔ حکومت نے 6 آرڈیننسز واپس لے لیے، 6 قوانین متفقہ طور پر منظور۔ نیب اور بے نامی کاروبار کے بل کمیٹی پیش کرے گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جواب نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج۔ وزارت داخلہ نے ملک بھر میں جرائم کی تفصیلات پیش کر دی۔ سب سے زیادہ جرائم پنجاب میں ہوئے، خیبر پختونخوا دوسرے، سندھ تیسرے نمبر پر۔ حکومت منشیات برآمدگی کیس پر جوڈیشل کمیشن بنائے، پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں قرآن اٹھا کر خطاب۔ کہا اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہو۔ عدالت میں معلوم ہوا کہ مجھ پر 15 کلو ہیروئن رکھنے کا کیس بنا ہے۔ حکومت کے اتحادی اسلم بہتانی، خالد مکسی اور سائرہ بانو نے رانا ثناء اللہ کی حمایت کر دی۔ مراد سعید بولے قرآن شریف کو اس معاملے میں لانا نہیں چاہیے تھا۔
شہریار آفریدی پیر کو موقف پیش کریں گے. رانا ثناء اللہ کے خلاف لیگی قیادت بھی قتل کے الزام لگاتی رہی. کیا ہم ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھول گئے؟ قومی اسمبلی میں زینب بلوچ بل متفقہ طور پر منظور. بچوں کے خلاف جرائم پر کم سے کم 10 سال زیادہ سے زیادہ 14 سال سزا دی جا سکے گی. زینب بلوچ جوابی رد عمل اور بازیابی ایجنسی قائم کی جائے گی. جو افسر 2 گھنٹے کے اندر بچے کے خلاف جرائم پر رد عمل نہیں دے گا اسے بھی سزا دی جا سکے گی. مہرین بھٹو کہتی ہیں کہ آج زینب کی دوسری برسی ہے اور یہ بل منظور ہونا بڑا پیغام ہے. تحریک انصاف کے رکن فہیم خان کا بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سرے عام پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کا گیس بحران پر سینٹ میں احتجاج. سرفراز بگٹی بولے سوئی کی گیس پورا ملک استعمال کر رہا ہے لیکن وہاں پر خواتین لکڑی پر روٹی پکاتی ہیں. سینیٹر شری رحمان کہتی ہیں سندھ اور بلوچستان آپ کے سامنے کھڑے ہیں, صورتحال خطرناک ہے. وزیر توانائی عمر ایوب بولے پاکستان کے ہر شہری کا ملکی مسائل پر یکساں حق ہے. سندھ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سردیوں میں گیس کی قلت ہوگی. سندھ نے ہمیں رائٹ آف وے کی اجازت نہیں دی. حکومت سندھ کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا. ماضی کی حکومتوں نے گیس کی دریافت پر توجہ نہیں دی, انرجی مکس کا بیڑا غرق کر دیا. سوئی سے گیس نکلی ہے مگر وہاں کے عوام اس شدید سردی میں لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. بلوچستان بہت اہم صوبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. گیس بحران پر قابو نہ پایا جا سکا. صنعتکار عام شہری گیس کے کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان. سی این جی اسٹیشنز آج اور کل بھی بند رہیں گے. بدھ کو صبح 6 بجے بند ہونے والے سی این جی اسٹیشنز اب اتوار کی صبح 7 بجے کھلیں گے. گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی سے تنگ سکھر کے شہریوں کا سوئی گیس کمپنی کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ, شدید نعرے بازی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان. انڈیکس 600 پوائنٹس اضافے سے 43,155 پر آ گیا. سونے کی قیمت میں 1,000 روپے کی کمی, فی تولہ سونا 89,005 روپے پر آ گیا. لاہور ہائی کورٹ میں پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالتی معاون بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. عدالت نے وزارت داخلہ کی خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے بھیجی گئی سمری مانگ لی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیر کو طلب. عدالت نے ریمارکس دیے پاکستان میں کبھی ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل نہیں ہوا. وفاق سے پوچھتے ہیں کیا اسحاق ڈار کے خلاف ایسے کارروائی کی ہے. پی پی رہنما خورشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی تحقیقات کے لیے نیب نے 5 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی. ڈی جی نیب ملتان عتیق الرحمان جے آئی ٹی کے سربراہ, ایف بی آر کے عبدالحفیظ, ایس سی سی پی کے ڈیپٹی رجسٹرار رضوان ہارون, ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سجاد مصطفیٰ, کیس کے آئی او عبدالحسن رکن ہوں گے. نیب نے خورشید شاہ سمیت 18 افراد کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے قاف لیگ کے سینیٹر کامل علی آغا اور چودھری سلیم بریار کی ملاقات. پارٹی امور, تنظیم سازی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. چودھری پرویز الہی کی سلیم بریار کو ضلعی سطح پر پارٹی کارکنانوں کو مزید متحرک کرنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا حکومت بیرون ملک پڑھائی کے لیے بھجوائے گئے طلبہ کو بھول گئی. پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے چین میں موجود طلبہ کے وظائف بند. 32 طلبہ کو 4 ماہ سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پیسے نہیں بھیجے. مشیر برائے اعلیٰ تعلیم کا نوٹس. کہتے ہیں کہ تمام طلبہ ہماری ذمہ داری ہیں, ان کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے.
एयरपोर्ट्स पर चरस बरामद होती है, दुनिया भर का असलहा आता दबा कर करेंसी स्मगल होती है, कोई फुटेज नहीं बनती। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की परवाजों में ताखीर और मुसाफिरों को सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुई, किसी भी दिन गिर जाएगी। जस्टिस गुलजार अहमद का परवाजों में ताखीर पर DGCAA पर इज़हार बरहमी, फ्लाइट्स की ताखीर, मुसाफिरों को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। पेशावर में सिख नौजवान के कत्ल का मामला हल हो गया। परविंदर सिंह को उसकी मंगेतर ने कत्ल कराया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की मंगेतर समेत 4 उजरती कातिल मर्दान से गिरफ्तार। मुलजिमा शादी से नाखुश थी, रिश्ता खत्म करना चाहती थी। उजरती कातिलों को कत्ल के बदले 7 लाख रुपए दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस के मुल्जिमान की सजाओं में इजाफा कल अदम करार दे दिया। मुल्जिमान की अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा 3 साल बढ़ाने का फैसला मुअत्तल। साबिक जज राजा खुर्रम और उसकी अहलिया माहीन जफर को ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई 1 साल की सजाएं बहाल। सजाओं में मजीद इजाफे की हुकूमती अपील पर मुल्जिमान को नोटिस जारी। वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स 19 से 22 जनवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेंगी। एलिस वेल्स सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान मफाहमती अमल पर पेशरफ्त और ईरान अमरीका कशीदगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय गासिबाना इक़दामात का मामला उठाएगा। भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और करने के खात्मे पर जोर देगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद अली अल हकीम से टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमरीका कशीदगी समेत खत्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि तमाम फ़रीक़ैन को मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। बातचीत का माहौल पैदा करने के लिए कशीदगी में कमी लाना होगी। इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा ने खत्ते में कशीदगी के खात्मे और क़याम अमन के लिए की जाने वाली पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा। पाकिस्तान में तैनात नए ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ईरान अमरीका कशीदगी और खत्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तहकीकात में हिस्सा लेने के लिए ईरान की दावत कबूल कर ली। ईरानी हुक्काम कहते हैं इन ममालिक की शिरकत का खैर मकदम करेंगे जिनके शहरी हादसे में हलाक हो गए। और दुनिया भर में साले 9 का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में 10:08 पर चांद को ग्रहण लगेगा।